اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے عمل کرنا. الا للہ الدین الخالص، یہ دین خالص ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر، خالص اللہ کے لیے. تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ایمان ہوگا. یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا اخلاص. پھر آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا چیز ہے؟ فرمایا ایمان. جتنا ایمان ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، جتنا اللہ پر بھروسہ ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اخلاص ہوگا. اللہ کے لیے عمل کرنا، دعوت دینا اللہ کے لیے، تبلیغ کرنا اللہ کے لیے، تقریر اور بیان کرنا اللہ کے لیے، تحریر لکھنا اللہ کے لیے. ہر کام سے مقصود اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. لوگ راضی ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے. تبلیغ اور دعوت یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے عالم صاحب کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، لوگ مجھے اسکالر سمجھیں، لوگ مجھے ڈاکٹر اور اسکالر کہیں. ان چیزوں کے لیے نہیں ہے دعوت اور تبلیغ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایک عام مسلمان ہوں. اخلاص جتنا ہوگا، اخلاص ہوگا اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عمل لوگوں کے سامنے کرو، لوگوں کے سامنے کریں گے. کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عمل چھپ کے کرو، چھپ کے کریں گے. نماز کا حکم ہے، فرائض کا حکم ہے، سب کے سامنے کرو. اپنی عقل نہیں لڑائیں گے کہ جی میں لوگوں سے چھپ کے عمل کرتا ہوں. دیکھیں جو لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ مشرک ہو گیا. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ مشرک ہو گیا. اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا. اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا وہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کیا. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، شرک. بھئی عمل تو نماز تو اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو. اللہ کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا. اور جی ہم نے اتنی دیگیں پکائی ہیں، ہم افطار پارٹی کر رہے ہیں. ہاں مسجدوں میں جائیں، بعض جگہ پہ پنکھوں کے اوپر اپنے نام لکھے ہوتے ہیں. بھئی اللہ کے لیے کرو. جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں وہ چھپتے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے وہ چھپ جائیں، وہ چھپتے نہیں ہوتے، وہ چھپتے ہوتے ہیں. ان کو اپنے آپ کو چھپوانے کا شوق نہیں ہوتا. ہاں لوگ ان کو چھپوا دیتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی اپنے عمل کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. مقصود اللہ ہوتا ہے. بعض اوقات بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں
پھر لوگ آ جاتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے میں نماز اپنی مختصر کر دیتا ہوں. کوئی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی وجہ سے نماز اپنی لمبی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہ لوگوں کی وجہ سے نماز لمبی کرنی ہے، نہ لوگوں کی وجہ سے نماز مختصر کرنی ہے. لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا یہ بھی شرک اور ریا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا، لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ریا ہے. کوئی دیکھتا ہے تو بھلے دیکھتا رہے، ہم تو اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں. لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا بھی نہیں ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑنا بھی نہیں ہے. نہ لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا ہے، نہ لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑنا ہے. ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں. کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے. ایک ہوتا ہے ریا، دکھاوا، اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ریا. عام طور پہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بہت نمازی ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ ہوتا ہے وسوسہ. ہم اس وسوسے کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے. تو اخلاص، لوگوں کے دکھانے کے لیے بھی عمل نہ ہو اور لوگوں کی وجہ سے عمل بھئی لوگ کیا کہیں گے اس لیے میں یہ عمل نہیں کرتا. ہاں، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے اس لیے میں عمل نہیں کرتا، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے اس لیے میں عمل نہیں کرتا. بھائی تم نے لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے، کچھ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرنا، اخلاص کے ساتھ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. تو جو داعی ہے اور جو مبلغ ہے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے کوئی تاثر نہ لے. لوگ کیا کہتے ہیں